نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشعل خان کی چہلم میں پشتو کے ایک شاعر سے شروع کروں گا، اور یہ شعر میں اس کی روح کو اور اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہی زور ہسی پہ غورشی چی ہمت ور سر مل نشی، زور ہسی پہ غورشی چی ہمت ور سر مل نشی، ورک ہغ مشال شی چی تیاری او دے بل نشی۔ اس شعر کی معنی کچھ اس طرح ہے کہ زور تانا بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ ہمت نہ ہو، زور تانا بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ ہمت نہ ہو، اور اس مشال کا کیا جب اندھیرا ہو اور وہ روشن نہ ہو۔ میں سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور مشعل خان کے لیے وہ دعا کرے، اور ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے باری تعالیٰ، جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ اس کے پڑھنے میں مجھ سے جو کچھ بھی قصداً سہواً غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے پیارے بندے آئے یا اللہ ان کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام اولیاء اللہ کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج کی اس فاتحہ خوانی کا مقصد خاص یا اللہ مشعل خان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرنا مقصد ہے۔ یا اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ اس کا ثواب حاضرین محفل کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ مشعل خان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مل جل کے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق و ہمت دے۔ یا اللہ حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ یا اللہ پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت مہربانی مصطفیٰ بھائی۔ میں دو چار باتیں کروں گا، اس کے بعد میں اور دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی مشعل خان کی اس کیس کے اوپر کیس اپڈیٹ اور اس کے اوپر وہ نظر ڈالیں۔ کل ثوابی زیدہ میں ایک بہت بڑی وہ مشعل خان کی جو اپنی گاؤں ہے ادھر اس کی چہلم ہوئی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ادھر شرکت کی تھی، اور لوگوں نے بہت بڑی وہ گیدرنگ ادھر ہو گئی۔ اس طرح افغانستان میں بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی ہوئی، کراچی میں آج رات کی ہوئی۔ آج صبح ٹورانٹو میں ہمارے کچھ دوست تھے تو انہوں نے ادھر وہ رکھی تھی، تو وہ ٹورانٹو میں ایک مسجد میں گئے کہ ہم ادھر قرآن خوانی کرتے ہیں مشعل خان کے لیے۔ تو ادھر کچھ لوگ تھے جو مولی حضرات، انہوں نے مسجد کو بند کر دیا، ان کو کہا کہ آپ ادھر نہیں آ سکتے کیونکہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ ادھر نہیں آ سکتے۔
تنگ نظری کا یہ عالم ہے. ادھر کینیڈا میں بھی لوگ بیٹھے اور وہ بھی اس طرح سوچ رہے اور کر رہے. پھر اور دوستوں وہ اپنے فلیٹ میں چلے گئے اور ادھر وہ قرآن خوانی اس کے لیے کی اور اس کے ثواب کے لیے کی. میرے عمر تقریباً 32 سال ہے اور میں پشاور پھر سوات سے میرا تعلق ہے. دہشت گردی کی جنگ میں نے بہت کچھ دیکھا. 15 ایئرز تقریباً میں سیاست سے وابستہ تھا, ادھر مختلف فورموں کے ساتھ کام کیا. سوات میں ایک دفعہ ایک دھماکہ ہوا اور 64 پیپلز ہم نے ادھر سے اٹھائے ڈیڈ باڈیز, اور اتنی خون بہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس طرح ہزاروں کی تعداد میں پختونوں کی ادھر پاکستان کے لوگ ادھر مر گئے. لیکن مشعل خان کی خون نے جو تیل پیدا کیے, میرے خیال میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. اس کے خون سے جتنی وہ مشعلیں روشن ہوئی, جتنی ذہنیں کھلی, جتنی لوگوں نے باتیں شروع کی, خاص کر دہشت گردی اور یہ ادھر جو چل رہی ہے. اس طرح تھا جب پختونوں کا اپنا جرگہ فعال تھا ایک وقت میں, تو جب اس طرح کی کیسز ہوتی تھی یا ہوئی بھی ہے, وہ ریکارڈ بھی ہے توہین کی اور اس طرح, تو جرگہ اس بندے کو بٹھا دیتی کہ یہ بات ہے آپ نے یہ کی ہے. اگر اس پر وہ ثابت ہوتی یا وہ کہتا کہ ہاں میں نے کی تو پھر اس کو سزا ہوتی. اگر وہ کہتا کہ میں نے اس طرح نہیں کی تو اس کو معاف کر دیتے. لیکن آج معاشرہ اتنا تنگ نظر ہوا ہے ادھر. یہ جو آپ سب کو پتہ ہے جو کمیونزم اور کیپٹلزم یہ جو چیز ادھر چلی, اس کے بعد مذہب اتنا وہ حاوی ہوا ہے کہ معاشرے کے لوگوں میں بالکل برداشت ختم ہوئی ہے. لوگ اگر اب اس ٹریجڈی مشعل خان کی ٹریجڈی کو آپ دیکھیں, لوگ چیخیں مار رہے ہیں. ادھر مردان یونیورسٹی میں نے مختلف پروفیسروں سے رابطے کی ادھر, انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, بس لوگ کہہ رہے تھے کہ مارو مارو, ہم مار رہے تھے. ایجوکیٹڈ لوگ تھے, لیکن اس طرح ہے کہ وہ ان کی ذہنوں پہ چیزیں اتنی حاوی ہوئی کہ وہ ابھی بہت مشکل ہوا ہے. ادھر دہشت گردی کی کافی ساری واقعات ہوئی. میں ہر دفعہ اپنے دوستوں سے یہی بات کرتا تھا کہ یہ جتنی خون بہہ رہی ہے اس کی کوئی کاز معلوم نہیں ہے اور یہ ایسی چل جا رہی ہے. میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کیسی اس کی کاز. میں نے کہا کیا کاز ہے؟ ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ خون جو بہہ رہی ہے اس سے یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے. یار کون سی ملک کی بقا کی جنگ ہے؟ ہم تو دکھا تو دے یہ ملک آزاد ہو جائے گا یا بڑھ جائے یا اس کا رقبہ بڑھ جائے گا, کیا ہوگا؟ لیکن مشعل خان کی خون اس نے جو چیز پیدا کی تو میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس طرح ہے یہ جو صبح ٹورانٹو میں جو یہ مسئلہ پیش آیا, تو میں ادھر سے اس فورم سے ان لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے بلوچستان میں دھماکہ ہوا, وہ مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہے پاکستان کا, اس کے ساتھ 28 بندے ادھر مر گئے. وہ خود بچ گیا لیکن 28 پیپل ادھر ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے روشن خیال لوگوں کا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف روشن خیال لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ان کا بھی ہے. اگر انہوں نے اس پہ نہیں سوچا تو میرے خیال میں بہت جلد اور بھی اس طرح چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ جب اس دھماکے کے بعد ان کا جو جمعیت علماء اسلام کا جو وہ سربراہ ہے, اس نے اپنی ساری دورہ منسوخ کر دی. کہہ رہے کہ میں اور جلسے وغیرہ نہیں کر سکتا کیونکہ حالات خراب ہے. تو حالات کیوں خراب ہے؟ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ بات نہیں کرتے. جب اس طرح کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بس ڈائریکٹ وہ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ پڑوسی ممالک سے افغانستان کر رہا ہے یا ہندوستان کر رہا ہے. یار جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے ادھر, ہمارے جو لوگ بڑھ رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ تو اس طرح ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا وہ ایک واقعہ عبدالکلام آزاد کا وہ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں دوسرے دوست کو وہ بلا دوں گا. عبدالکلام آزاد آپ نے ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں 2 دفعہ مسلمان ہوا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کلام صاحب اس درمیان میں کہیں اور گئے تھے, کس طرح 2 دفعہ؟ تو اس کا پھر وہ جواب دیتا ہے کہ ایک وہ میں مسلمان ہوا جب میں تھوڑا وہ مجھے بڑا ہو گیا تو میرا گھر جو تھا وہ مسلمان, میرے ماں والد وہ نماز پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے اور زکوٰۃ جتنی چیزیں تھے وہ کر رہے تھے. تو بس میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان ہوا. دوسرا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, پھر میں نے اسلام کی اسٹڈی کی, دوسری دفعہ میں شعوری طور پہ مسلمان ہو گیا. تو آج ہم پہلے میں لاشعوری طور پہ مسلمان تھا, پھر شعوری طور پہ مسلمان ہو گیا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہیں ہمیں کون دکھا رہا ہے؟ ایک مولوی جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ ہمیں بات کر رہا ہے کہ مسلمان یہ ہے. ہمارے خود کوئی اسٹڈی وہ نہیں ہے. کچھ خامیاں ہم میں بھی ہے. اس دین اور اسلام کو خود بھی اسٹڈی کرنا چاہیے.
اس کے بعد میں کامران بخاری کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور 2-3 منٹ بات کریں اس پہ. دیکھیے، میں مشال خان کی موت کو محض ایک شخص کی موت نہیں سمجھتا، بلکہ من حیث القوم یہ پورے معاشرے اور سماج کی موت ہے، جس میں ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی، پولیس شامل ہیں، اور بالخصوص وہ علماء دین شامل ہیں جو آج تک مذہب کی جو اصل روح ہے اس کو عوام الناس سے روشناس نہ کرا سکے. جیسا کہ بخاری صاحب نے بتایا تھا کہ مشال خان کا قتل ہمارے معاشرے میں ایک نہایت خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے، وہ یہ کہ اب انتہا پسندی اور عدم برداشت محض مذہبی اداروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا دائرہ رسوخ اب تعلیمی اداروں تک پھیل گیا ہے، جو کہ ایک نہایت خطرناک رجحان ہے. ہمیشہ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں یہ جگہیں بہت مقدس ہوتی ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ معاشرے اس وقت انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں جب ان دونوں جگہوں سے، جیسے کہ مذہبی مدارس ہو گئے اور تعلیمی مدارس ہو گئے، ان میں بے امنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ رجحان کافی عرصے سے پنپ رہا ہے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے قوانین لاگو کیے جائیں جو اس قسم کے خطرناک رجحانات کی نفی کر سکیں، تاکہ آئندہ ہمارے ہاں کوئی دوسرا مشال خان جیسا سانحہ رونما نہ ہو. شکریہ. تھینک یو کامران بخاری صاحب. اس کے بعد میں عمر خان جو ہماری بہت اچھا دوست اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، اس کی پی ایچ ڈی چل رہی ہے یونیورسٹی آف کیلگری سے، تو عمر خان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 2-4 باتیں کریں. بہت شکریہ اسد بخاری اور عمیر بھائی کہ رات کو مجھ کو تقریباً 11 بجے ان سے ایک حکم موصول ہوا کہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے کہ مشال خان کے واقعہ میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس کے قتل ہو جانے کے بعد جو معاملات نمودار ہوئے ہیں میڈیا پہ اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیا ان کے موقف رہے ہیں، والد کا کیا کردار رہا، ان کی فیملی کا کیا کردار رہا. اس پہ میں کچھ تھوڑی سی انتہائی اختصار کے ساتھ ایک رپورٹ کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ کس طرح مطلب اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. مشال خان کے قتل کے بعد جو کہ ایک انتہائی اندرناک واقعہ تھا، ہم سب کے لیے بیرون ملک رہے ہیں یا صوابی کے ہوں یا مردان کے ہوں، جہاں کہیں بھی، پھر یہاں سے جو اس کی ایک سٹرگل شروع ہوئی، اس معاملے میں سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے، شکریہ ادا کرنا چاہیے سارے پاکستان کو شاہ زیب خانزادہ کا، جس نے اس کو ہائی لائٹ کیا. دوسرے دن تقریباً 20 گھنٹے بعد جو اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک بلاسفیمی کیس ہے، نہیں کہ اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ذاتی عناد ہے یا کوئی ذاتی معاملہ مسئلہ ہے جس کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے، لیکن اس بندے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. پھر اس پروفیسر کو کہیں سے سامنے لائے جو اس کیس کے سارے معاملے میں انوالو تھے. وہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، عمیر بھی انہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کیسے اس کو، وہ ایک بیسیکلی عطا اللہ ہمدرد ان کا نام تھا، وہ مشال کے دوست تھے اور مشال ان کے کمرے میں رہ رہا تھا، جہاں پہ اس نے مشال کے بارے میں پچھلے 2-3 روز سے ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو کبھی کہتا ہے فیسز کم کریں، کبھی زیادہ کریں، کبھی اس طرح. تو یونیورسٹی انتظامیہ اس سے کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں تھی، اور وہ خود بھی ایک اسکالر رہا تھا. رشیا میں اس نے 1-1.5 سال انجینئرنگ کی کوئی اسکالرشپ لی، وہ رہا تھا، اور اس کے کمیونسٹ قسم کے خیالات تھے، جس سے عام ایک مذہبی رجحان سے ہٹ کے کچھ بات وہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے اس کو یونیورسٹی نے اسی صبح جس دن وہ قتل ہوا اسی دن کے حوالے سے ایک رپورٹ بنائی گئی کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے خود سے یہ چیز ہٹانے کے لیے کہ یہ یونیورسٹی میں ہوا ہے، اس کو یونیورسٹی سے نکالا گیا. تو وہ عطا اللہ ہمدرد نے یہ اس بات کا انکشاف کیا کہ مجھے جب بلایا گیا یونیورسٹی میں تو مشال خان کے بارے میں ایک لوگ کچھ چند اکٹھے ہو چکے تھے، اور پھر ان کو جس طرح بلایا گیا، پھر میں نے اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا، اور پھر میرے موبائل پہ کچھ اس طرح کا مشال خان کی طرف سے میسیج آیا کہ میں آپ کے کمرے میں ہوں، لیکن اسی دوران مجھ سے موبائل چھین لیا گیا، اور وہ میسیج میں نے ان کے بقول میسیج ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن کچھ کے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ میسیج وہیں سے پڑھ کے ان کے روم تک پہنچا گیا اور اس کو پھر قتل کیا گیا. یہاں پہ ایک مطلب کہ اس کے قتل کی ساری بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک مطلب پولیٹیکل ایک چیز تھی جس کو توہین رسالت کا ایک معاملہ ہے جس کو استعمال کر کے تو یوز کیا گیا. لیکن یہاں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کافی دیر اس پہ خاموش رہیں کہ دیکھا جائے کہ کیا ہے وہ خود اس میں انوالو رہا یا نہیں رہا. پھر میں اس بات پہ ایک عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت کو یہاں پہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان آئندہ کوئی تقریباً 40-45 گھنٹوں میں اس کے گھر پہ گئے اور اس کو اپنے
سوشل میڈیا کے جس طرح بھی ہو سکتا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس کے انصاف کریں گے. لیکن یہاں پہ جو کردار سب سے اہم ہے جو ہمارے معاشرے کو چاہیے وہ اقبال خان تھے جو کہ مرحوم مشال خان کے والد تھے. جس ضبط کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا بجائے آؤ بقا کے اور بجائے ایک وہ پٹھانوں کے رونے دھونے والے اور اپنی اس کاسٹ کو کیش کرنے کے، انہوں نے ایک انتہائی ریشنل اپروچ لی اور اس کو بالکل ایف آئی آر درج کی. یہاں پہ پھر ایف آئی آر جب درج ہوئی تو اس کے بعد معیار حکمت معیار جو کہ اے این پی کے مردان کے ضلع ناظم ہیں، ان کے ایک کزن ایف آئی آر میں اور جو بعد میں ویڈیوز میں بھی پتہ چلا وہ انوالو ہیں، پھر پی ٹی آئی کے ایک کونسلر اس میں انوالو ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حکمت معیار نے اپنے کزن کو بچانے کے لیے شروع میں کچھ کوششیں کی اور اس سارے معاملہ میں تقریباً پہلے 5 دن اے این پی کا ایک ایسا رول رہا کہ جس کو مایوس کن کہا جائے. لیکن اس کے بعد پھر جب اے این پی کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معاملہ شاید کہ ان کے اس سے نکل چکا ہے، ان کے ذیلی نظامت وغیرہ سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اسفنجار ولی خان، افراسیاب خان خٹک اور ان لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے اس کو دیکھا اور پھر افتخار حسین اس کے گھر گئے. پھر اسی دوران مشال خان کے لیٹسٹ جو بات پتہ چلی، پھر اس کے والد صاحب کو کچھ ریزرویشن تحفظات جیسے کہ ہر پاکستانی کو قانون سے ہوتی ہیں اس طرح رہیں کہ مجھے پراپر انصاف نہیں دیا جا رہا. پھر ان کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ ان کی بیٹیوں کو جو کہ تقریباً اسی سوچ کی حامل ہیں جیسے کہ مشال خان تھا، ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اسٹڈیز میں، تو یہ بھی ایک ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی اور پھر اس پہ کچھ تھوڑا سا ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا کہ ان کو قانون کے بارے میں اس طرح جو ہیلپ وہ سمجھ رہے تھے یا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد ان کو زرداری صاحب سے ملاقات اور پھر انہوں نے اس کے موقف کی اور پوری یقین دہانی کی کوشش کروائی. پھر اسی دوران میں ہمارے ایک دوست کو موقع ملا مشال خان کے والد سے ملنے کا، تو انہوں نے کچھ اس بات کی اس طرح بتایا کہ میں تو مشال خان کے والد سے مل کے تو حیران ہونے سے زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ جس طرح وہ بندہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مشال خان کے والد جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنا بیٹا ہمارا فوت ہو گیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو 40-45 بندے جو قید ہیں ان کی بھی والدین کو اسی طرح کا صدمہ پہنچے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوئی اور مشال ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ اسی طرح کے دوبارہ مسئلہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مرنے کے بجائے یہ حکومت کی رٹ چیلنج ہوئی ہے، حکومت کی رٹ قائم ہونا چاہیے، اور وہ اصول اور قانون کی بات کرتے ہیں اور اس لہجے میں بات کرتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انسان کو شرم آتی ہے کہ بھئی اس والد کو کیا کر. پھر اسی سارے کیس کے دوران ایک انتہائی شرمناک بات یہ بھی ہے کہ کچھ راتیں پولیس والوں کو اس بات پہ مامور رکھا گیا کہ آپ نے قبر کی حفاظت کرنی ہے، کہ کچھ لوگوں نے گاؤں میں اور اس محلے میں اس طرح کی افواہیں بھی اڑا دی تھیں کہ ہم اس کو قبر سے نکال کے دوبارہ اس کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کریں گے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے. پھر اسی سارے سلسلے میں کچھ ہماری پارٹیز جو کہ پولیٹیکل ہیں انہوں نے ایک خود ساختہ چھوٹی سی ایک مجمع اکٹھا کیا جس میں اے این پی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی سب لوگ جمع تھے، اور انہوں نے اس بات پہ یہ مجمع بلایا کہ دیکھا جائے کہ مشال خان توہین رسالت کا مرتکب ہوا کہ نہیں. اور اس 3 یا 2 روزہ اجتماع کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جی مشال خان نے توہین رسالت کی تھی اور اس کا جو قتل ہوا وہ اس کو کسی طرح اس کو راستہ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ سب باتیں اور یہ سب کچھ تبھی ہوا کہ اسجد بھائی جیسے یہ اور لوگوں نے اس کو آواز اٹھائی ہے، شاہ زیب خان زادہ اس کو پہلی دفعہ لے کے سامنے آئے، یا اسی طرح کچھ پولیٹیکل لیڈر سامنے آئے، تو اس سارے معاملے کا بھی کیس چل رہا ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ اقبال خان مطلب کہ خوش نہیں ہے ساری پروسیڈنگ سے، لیکن جو دوست ان سے ذاتی طور پہ ملتے ہیں یا کچھ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اور اے این پی کا جس طرح ان کو ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کا ان کو ساتھ ہے تو کافی خوشائند ہے سارا معاملہ، اور اس کو میڈیا بھی باقاعدہ طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے اور باقاعدہ مطلب کہ سماعت ہو رہی ہے کیس کی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ اس طرح کا آؤٹ کم آ سکے گا کہ جو آئندہ مشال کے جیسے واقعات ہونے سے رک سکیں گے. تو بس یہ اتنی سی اپڈیٹ تھی جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا. و یا دلی ونه خدای اخر دی پیدا کړی وي او یا لکه د بوت رنګ پیغمبر دی پیدا کړی نو ډېر به پاک ربه د هوا په الواد ګران وي ځکه د شاعر په ځای سره زر دی پیدا کړی او بیا به په نارې د مساواتو جړه نه راتله زه لکه د بو رنګ برابر دی پیدا کړی. میں اس کے بعد اسجد بخاری صاحب کو دعوت دوں گا.
اسجد بخاری صاحب نے پہلے بھی جو ہم نے وہ سیمینار کیا تھا مشال خان کے اوپر، تو وہ بھی ان کی کوششیں تھی اور ان کی اسٹرگل تھی جو اتنی کامیاب ہوئی تھی، اور انہوں نے سب کچھ کیا تھا، اور آج بھی یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے، اور یہ ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجیکل وہ ایک سوچ ہے کہ ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں اور بہت شکریہ ان کی. میں اسد بخاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 2-3 بات کریں. بہت شکریہ عمیر خان، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ تشریف لائے. اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہوگا، لیکن دوسرے پروگرام سے پہلے میرے خیال میں اس کو کنکلوڈ میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ روزانہ بہت سارے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے، وہ پرانا نریٹیو ہے. تو مشال خان ناحق مر گیا تو کیا ہوا؟ یہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، کہیں جائیں، every day a lot of people are dying. What's so special about مشال خان؟ تو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کتنا عرصہ چپ رہیں گے؟ پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر اس کو مس کیا پروگرام کو تو یوٹیوب پہ ہم نے پوری اس کی پروسیڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ لگائی ہیں، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. اس وقت 8000 سے زیادہ لوگ صرف یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس پہ علاوہ. اور ہمیں یہ میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ PCCA کی ساری ٹیم ہے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں سارے دوستوں کا کہ وہ مجھے ہمت دیتے ہیں اور اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. اقتدار عوام صاحب بہت شکریہ آپ کا، جویریہ بہن، امتل بہن، تنویر تاج اور سارے دوست PCCA کے. بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم چپ رہے کہ جب کسی ایک فرقے، کسی ایک جماعت، کسی ایک گروہ پہ پہلی دفعہ پتھر اٹھایا گیا. مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اور ہوتے ہیں. اس کا بھی سلیقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اختلاف کرنے کا. سب سے بڑا مذہب اور خاص طور پہ اسلام جس کے ہم فالوور ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے. اگر میں انسانی زندگی کی قدر نہیں کر سکتا تو میں مسلمان دور دور بھی نہیں ہوں. ہمیں تو کم از کم یہی اسلام بتایا گیا ہمارے بڑوں نے، اور قرآن بھی اس کو انڈورس کرتا ہے جو کہ ہماری سب سے مقدس کتاب ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. یقیناً جب ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ بنی تو اللہ کے نام پہ ہیں، لیکن اس میں اجارہ داری چند لوگوں کی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی داڑیاں جو ہیں بہت لمبی کر کے، اور شاید اس وجہ سے ہی وہ خود کو بزرگ سمجھتے ہیں اور ہر طرح کی، کہ ایک معصوم بچے کی چہلم کی دعا نہیں کرنے کی. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے بڑی روح پرور دعا کروائی. مجھے بتائیں اس دعا میں کون سی ایسی بات تھی، یا وہ وہاں بیٹھ کے سپارہ پڑھنا چاہتے تھے اس کی اصال ثواب کے لیے، تو اس میں کون سی بات ہو جاتی؟ تو شیم آن دا کمیونٹی، دے ڈڈ دیٹ، دے نیور الاؤڈ ان ٹورنٹو. ہم ٹورنٹو کے دوستوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کینیڈا میں اس طرح کی چیزوں کو ہم ہر جگہ جواب دیں گے اور ہم سامنے ٹھہریں گے. اگر ہم اپنے آج چپ کر جاتے ہیں، آج اگر ہم چپ کر جاتے ہیں تو کل ہماری نسلیں جو ہیں وہ یہاں اس طریقے سے نہیں رہ سکیں گی جس طریقے سے آزاد سوچ پاکستان میں نہیں رہنے دی جا رہی. خدا را اس پہ آپ غور کریں، اور اس پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. چاہے احمدیوں پہ وہ ظلم ہو، چاہے اہل تشیعوں پہ وہ ظلم ہو، یا چاہے اہل سنت والجماعت بریلویوں پہ ظلم ہو، یا ایون کہ اہل حدیث اور کسی وہابی پہ ظلم ہو. ہم یہ اختلافات اپنی جگہ پہ، انسانیت سب سے مقدم. ہم کسی بھی انسانیت کے خلاف اس بات میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے گی. بعض اوقات تاریخ میں وہ موقع آتے ہیں کہ جہاں خاموشی جو ہے میرے خیال میں وہ گناہ بن جاتی ہے، وہ جرم بن جاتی ہے. میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ دیتا ہوں. ایک دفعہ جو اس وقت کے حاکم تھے ان کے خلاف خروج ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، حج آ رہا ہے، کچھ لوگ آئے ہم نے حج پہ جانے. انہوں نے کہا حج پہ نہ جاؤ، اس ظالم کے خلاف اگر کھڑے ہوتے ہو تو یہ حج اکبر ہے. تو ظلم پہ اگر آپ خاموش رہے تو یقیناً ہم ظالموں میں شمار ہوں گے، اور ہم بہت حد تک شمار ہو چکے ہیں. ایک تو یہ. پھر سوشل میڈیا پہ ایک ریٹارک آیا، یہ
انہوں نے بات کی عمیر نے کہ ایک وہاں جلسہ کیا گیا مردان میں سیاسی پارٹیوں کا جس میں مذہبی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر وہ بے گناہ بھی فوت ہو گیا تھا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا رسالت کو. بھئی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو اس کا فائدہ ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی. آپ کا بچہ اس طرح ہوتا, آپ پہ وہ اس طریقے سے وار ہوتے, پھر میں پوچھتا پتہ نہیں کیوں اس طریقے سے ہیں. اچھا, یہ ایک رپورٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, یہ پچھلے مہینے آئی ہے پاکستان کے بلاشفمی لا پہ. آپ گوگل کریں, آپ کو یہ ملے گی PDF میں اور فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں. ایز گڈ ایز ڈیڈ, دا امپیکٹ آف دا بلاشفمی لاز ان پاکستان. یہ آپ کو بتائے گا ہسٹوریکلی کہ اس قانون کے آنے کے بعد کتنا ایبیوز ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر قانون کو اس صورت میں رکھنا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ختم کریں, اس کے کوئی طریقے ہوں, کوئی ہو. یہ جو نریٹو بنا رہی ہے اس میں کون شامل ہے؟ اس کا طرف اشارہ کیا عمیر نے بھی, بخاری صاحب نے بھی, کہ ریاست اس میں برابر کی حصے دار ہے. ریاست ماں ہوتی ہے, اگر وہ ماں حفاظت نہیں کر سکتی اپنے بچوں کی اور اس طریقے سے ابیوز ہوتا دیکھ سکتی ہے, جس طرح مشال خان کے والد نے کہا کہ یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے. میرا بچہ جو تھا وہ ریاست کا بچہ تھا. بہاولپور جیسے شہر میں میں نے رات کو ان کو عمیر کو بھی وہ دکھایا, بہت بڑا کراؤڈ نوجوانوں کا, اور بڑی ہمت سے انہوں نے اس پہ بات کی. تو دیے سے دیا جلتا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی ایفرٹ یہاں کی, ہمارے جواب میں ٹورنٹو والوں نے کہا ہم بھی کریں گے, ادھر ہوئی. پھر پاکستان میں یقیناً پاکستان میں میڈیا کے کچھ لوگوں نے بہت ہمت کی. شاہ زیب خان کو سلام, اور بسرت اللہ خان اور ان کی ٹیم کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ انہوں نے آ کے بات کی. تو ہمیں بات کرنی ہوگی, بات کرنی ہوگی. بہت شکریہ.